الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. چوبیس ذوالقعدہ 1441 ہجری جمعرات یوم الخمیس 16 جولائی 2020 تھرسڈے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کا مختصر ذکر ہمارا جاری ہے. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ سماعت کر چکے. اب ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر موجود ہیں. بھی روایتوں میں ہے کہ اسی گھر میں جہاں صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا. حضرت عمر نے ایمان لانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک ہم زندہ ہیں تو بھی حق پر ہیں، ہم اگر اس دنیا سے چلے گئے تب بھی ہم حق پر ہی ہوں گے. حالات یہ تھے کہ اس وقت میں مسلمان، جیسے میں نے بتایا کہ 40 مسلمان ہوئے ہیں، اس سے حضرت عمر سے پہلے تو 40 میں کم. تو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم جو جاری تھا، اس ڈر سے اکثر صحابہ جو ہیں اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں چھپ کر عبادتیں نمازیں وغیرہ پڑھ رہے تھے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر کیوں رہیں؟ ہم چھپ کر کیوں رہیں؟ اب ہم چھپ کر نہیں رہیں گے، اب ہم کھلے عام عبادتیں کریں گے. کعبۃ اللہ ہمارے رب کا گھر ہے، کعبہ ہمارے دین کا اصل قبلہ ہے، تو ہم چھپ کر کیوں نمازیں پڑھیں؟ ہم کھل کر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے. اور پھر یہی ہوا. اس گھر سے 2 صفے بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لیا گیا اور 2 قطاریں بنائی گئی، 2 لائن کیوز بنائی گئی. 2 صفیں بنی، ایک کے آگے حضرت عمر تھے اور دوسری صف کے آگے حضرت حمزہ اور پیچھے تمام صحابہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور ساتھ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ پورا جو ہے صحابہ جو ہے یہ ایک جلوس کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے بالکل فاتحانہ شان کی طرح ساتھ ایک دم حضرت عمر ایک طرف ہے، حضرت حمزہ ایک طرف ہے. جو دیکھ رہے ہیں کفار وہ ایک دم ذرا کہ یہ تو اب گڑبڑ ہے، کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں یہ اسلام کے ساتھ ہو گئی ہیں. یہ دونوں بہادر جو ہیں، یہ دونوں عمر اور حمزہ، یہ ان کے ساتھ ہم اگر یہ سب بھی وہاں جا رہے ہیں تو پھر تو اسلام ضرور پھیل کر رہے گا. لوگوں کو احساس ہونے لگا. اب یہ دونوں صفیں تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے کعبۃ اللہ پہنچے. اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تمام مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد پہلی مرتبہ کھل کر کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی. یعنی آپ نے ایمان لاتے ہی اسلام کو ظاہر کرنا شروع کر دیا. اب طاقت کے ساتھ، اب جو ہے چھپ کر نہیں، اب کھل کر اسلام کی تبلیغ ہوگی. طاقت کے ساتھ اپنی پوری قوت لگا دیں گے انشاءاللہ. یعنی آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر فرما دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اسلام لانے سے پہلے جو اسلام کے خلاف جو میٹنگز ہوتی تھیں، جو محفلیں ہوتی تھی کہ جس میں اسلام کے خلاف مشورے ہوتے تھے، میں اس ہر میٹنگ میں شامل ہوا ہوں. ہر جگہ پر جہاں جہاں اسلام کے خلاف باتیں ہوتی تھیں میں وہاں شامل ہوتا تھا، میں بھی مشورے دیتا تھا. تو اب جب اسلام لانے سے پہلے میں اسلام کے خلاف ہونے والی میٹنگز میں شامل ہوا کرتا تھا، اب میں ان ساری محفلوں میں، ان ساری جگہوں پر جا کر میں خود اعلان کروں گا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں.
پہلے اسلام کے خلاف باتوں میں شریک ہوتا تھا، اب اسلام کی طرفداری کے اعلان کروں گا ان تمام میٹنگز میں جا کر، اور آپ نے کرنا شروع بھی کر دیا۔ ہر جگہ جہاں جہاں جن جن سرداروں کے ساتھ آپ شامل ہوتے تھے سب کے پاس جا جا کر میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم لوگ محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط نگاہوں سے مت دیکھنا، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ ہر ایک جو سنتا وہ وہاں سے اٹھ کر یعنی آپ سے دور بھاگنے لگتے کہ سب کو یہی کہ اگر ہم نے کچھ بولا تو یہ تو ہم کو للا دے گا، ابھی زمین چٹا دے گا۔ حضرت عمر کا خوف سب کے دلوں میں تھا، جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کا اعلان کریں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کا مقابلہ کرے، ہٹ جاتے تھے وہاں تک، یہاں تک کہ اپنے چچا ابو جہل کا تو دروازہ ٹھوک کر کہ چچا کا ماموں، اپنے ماموں کا تو اس کا دروازے سے نکال کر بلا کر کے میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب سمجھ جانا، اب سنبھل کر، میں بھی ایمان لے آیا ہوں، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں، اب ان کی طرف غلط باتیں نہیں ہوں گی۔ بالکل ببانگ دہل آپ نے اعلان کیا، وہ بھی دروازہ بند کر کے کہ یہ کیا ہو گیا، جس بھانجے کے زور پر میں اتنا اچھل رہا تھا وہ بھانجا ہی محمد کا غلام ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دروازہ بند کر دیا، ارے جا یہاں سے جا۔ اب آپ سوچ رہے کہ الگ معاملہ ہے یہ، آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا معاملہ ہے؟ دوسرے جو مسلمان ہوتے ہیں غریب بیچارے ان کو تو پکڑ پکڑ کے یہ لوگ مارتے ہیں، میں جا جا کر بول رہا ہوں، یہ تو مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر یہ تھا جذبہ کہ کوئی آئے میرے ساتھ کرے پھر میں بتاؤں۔ یہ جا رہے جس کو بول رہے ہیں وہاں سے ہٹ جا رہا ہے، بھاگ جا رہا ہے، دور ہو جا رہا ہے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی بھاگ رہا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ عمر کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنا ایمان ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سب کو بتانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، دیکھ بولے وہاں پر دیکھو وہ جو کھڑا ہے نا، وہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہے، اس کے پاس جا کر بولو، وہ سب کو جا کر اپنے آپ بتا دے گا۔ یعنی وہ چغل خور جیسا ٹائپ کا تھا وہ، کہ وہ جیسے آج بھی ہوتے نا کہ یہاں کی وہاں لگا دیتے ہیں، آگ بھڑکا دیتے ہیں، تو ویسے ہی ٹائپ کا تھا وہ۔ تو جا کر اس کو بتا دو، سب کو بتا گیا اس کے پاس، سن میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور مسلمان ہو گیا ہوں، بتا جس کو بتانا ہے جا کے۔ اور وہ تو تھا اس کے پیٹ میں آگ لگی، فوراً جا کر یہاں سے وہاں چلا چلا کر سب کو بتانا شروع کر دیا، ارے عمر مسلمان ہو گیا، عمر نے دین چھوڑ دیا، عمر نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا، عمر بھی بد مذہب ہو گیا، یہ سب طرف چلا چلا کر، اور جیسے بھی اس سے ہو سکتا سب کو بتانا شروع کیا۔ اور اب حال یہ ہوا کہ ہر طرف سے سارے جو سرداران قریش تھے اور جو مکہ کے رہنے والے تھے، جو بڑے بڑے کفار تھے، اب وہ حضرت عمر سے بھیڑ گئے۔ یعنی اب ان کو برداشت نہیں ہوا کہ یہ تو بالکل اعلان کر رہا ہے، کھل کر اعلان کر رہا ہے، یہ تو ہماری بے عزتی ہو رہی، سب مل کر آئے اور آپ پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ میں اور ان میں آپ اکیلے، اور اس طرف سے وہ سارے کے سارے ہاتھ ہاتھائی شروع، باقاعدہ آپ نے بھی کئیوں کو گرایا، کئیوں نے آپ کو بھی زخم پہنچائے، آپ نے بھی کئیوں کو زخمی کیا، یہ چلتا رہا، معاملہ ہوتا رہا۔ اتنے میں یہ بہت زیادہ یعنی دیکھا کہ میں نے کئی جگہ میں نے کہا کہ ان میں حمیت جو تھی، خاندان کی جو غیرت ہوتی تھی نا، عربوں میں بہت تھی، چاہے کیسے بھی دشمن ہو لیکن خاندانی حمیت بہت ہوتی تھی۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ میرے بھانجے کو سب طرف سے گھیر کر مار رہے ہیں، اکیلا پڑ گیا، تو فوراً بیچ میں چلا چلا کر کہنے میں نے عمر کو امان دی، میں نے عمر کو امان دی، چھوڑ دو، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ ان کا دستور تھا کہ کوئی امان دے تو کوئی بڑا اگر امان دے دے تو اس سے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، سب ہٹ گئے۔ اور اب ابو جہل نے کہا کہ بھانجے کیا کر رہے ہو تم تو مجھے بھی مشکل میں ڈالو۔ کہتے ہیں آپ فرماتے مجھے تیری امان کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، بولتا رہوں گا، سب کو بتاتا رہوں گا، تیری بھی امان کی ضرورت نہیں ہے، تیری امان تیرے پاس رکھ، مجھے کوئی نہیں چاہیے تیری امان۔ تو کہتا ہے پھر اب اس کے بعد اب میں تمہیں بچانے آگے نہیں آ سکوں گا، کوئی ضرورت نہیں، رکھ لے اپنی امان اپنے پاس۔ وہ بھی وہاں سے اپنا اترا ہوا منہ لے کر وہاں سے نکل گیا، اور آپ زخموں کے ساتھ، فاتحانہ شان کے ساتھ کہ میں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت
उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इस्लाम का इजहार इस तरीके से फरमाया, मुसलमानों को जो जाहिर किया, जो खुल कर नमाजें पढ़ी, इन तमाम बातों को देखकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक के लक़ब से नवाजा, यानी आपने फ़र्क फरमा दिया काफिरों और मुसलमानों के बीच में। इन्हें जाहिर कर दिया कि ये मुसलमान हैं, ये काफिर हैं। जो मुसलमान हो चुके थे वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए, फ़र्क जाहिर हो गया। अब यहाँ पर आपको फारूक का लक़ब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। तो इस तरीके से आपको फारूक का लक़ब मिला। यहाँ से हज़रत उमर फारूक आज़म बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यहाँ ये बात आपके इस जुरात मंदी से ये बात भी पता चली कि इस्लाम को जहाँ हिकमतों की ज़रूरत है वहाँ इस्लाम ने ताकत को भी पसंद फरमाया है। ताकत भी इस्लाम के साथ होना ज़रूरी है, इसलिए हर तरीके से इस्लाम के लिए कोशिशें करती रहनी चाहिए। तो आप अब देखिए, आपकी यही होता है कि जो ताकत वाले होते हैं उनको हर कोई अपने साथ करने की कोशिश करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में तो हक्कानियत ही हक्कानियत है, सच्चाई ही सच्चाई है। तो इस तरफ बस थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है, हर कोई सच्चे मज़हब के साथ आने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ारूक लक़ब कैसे मिला, इसके बारे में मैंने चंद बातें अर्ज़ की हैं। इंशाअल्लाह इसके आगे की बातें आगे समाअत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। परवरदिगार हमें आपके ईमान का ज़र्रा अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।